اچھا حضرت یہ فرما دیں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل اکثر جھگڑے اس وجہ سے ہیں کہ بلا وجہ ضروریات و حاجات کو پورا نہیں کیا جاتا. اس حوالے سے شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے؟ مال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ایسی چیز رکھی ہے جس سے فطرت کا میلان وابستہ ہے. کوئی بھی شخص ہو اس کو مال پسند ہے. اچھا یہ لوگ بھی علیحدہ علیحدہ طرح کی کیفیات رکھنے والے. کچھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں جنہیں مال خرچ کرنے میں تکلیف نہیں ہوتی, اور کچھ لوگوں کا قلبی میلان اس قدر شدت کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب وہ پیسہ جیب سے نکالتے ہیں نا تو گویا کہ وہ دل کا ٹکڑا نکال کر دے رہے ہیں, یعنی اتنی زیادہ انہیں محبت ہوتی ہے. تو بات یہ ہے کہ ہم جب تعلیم شرعیہ کے جس کی آپ بات کر رہے ہیں تو انہیں سننے سمجھنے کے بعد یہ اندازہ ہوگا کہ ایک مسلمان کو کیسا دل رکھنا چاہیے. یاد رکھیے کہ جب کوئی شخص اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتا ہے نا تو وہ عام پیسہ نہیں ہے بلکہ وہ صدقہ کاؤنٹ ہوتا ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا, بخاری شریف میں کتاب النفقات کی حدیث مبارکہ خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنے بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالتا ہے نا تو وہ بھی صدقہ ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ صدقہ بلاؤں کو دور کرتا ہے, مصیبتوں کو ٹالتا ہے, رزق میں کشادگی لے کر آتا ہے, درجات کی بلندی کا سامان ہے, اتنی ساری فضیلت ہیں. تو اگر گھر کے اندر ہم یہ جو جائز ضروریات ہیں, حاجات ہیں, اگر اس کو بہتر طور پہ پورا کرتے ہیں نا تو یہ ہم صرف خرچہ نہیں کر رہے بلکہ خرچے لے کر مزے بھی کریں اور ثواب بھی پائیں. یہ تو اتنا پیارا صدقہ ہے. اور جو لوگ اپنے گھروں کے اندر تنگی کرتے ہیں, روک لیتے ہیں, تو پھر ان کے گھروں سے سکون چلا جاتا ہے. ہاں اتنا ضرور ہے, خاص طور پر بچیوں کو اور عام طور پر سارے گھر والوں کو یہ تلقین کرنی چاہیے کہ اعتدال کا دامن ہرگز نہ چھوڑیں. وجہ یہ ہے کہ اگر ہماری بیٹیاں ہیں انہوں نے جا کر کے دوسرے گھروں کو آباد کرنا ہے تو جتنا خرچہ ہم کر رہے ہیں ضروری تھوڑی کہ وہاں پہ بھی اتنی ہی آسودگی ہو. چنانچہ اعتدال اور میانہ روی کا درس دینا چاہیے تاکہ کلیش نہ ہو. ٹھیک ہے نا, یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ ہر طرح کی صورتحال کو کنٹرول کرنے کی انسان کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے. کبھی اگر ہاتھ تنگ بھی ہو اس وقت بھی وہ برداشت کرے, اور جب کشادہ ہو تو اس کے مطابق وہ خرچہ بھی کرے. اور یاد رکھیے کہ اگر کمائی حلال ہونا تو عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ حلال ذرائع میں ہی, حلال معاملات کے اندر ہی خرچ ہوتی ہے. اور جب کمائی 19-20 ہو یعنی اس کے اندر حرام کی آمیزش ہو تو پھر خرچے بھی اسی طرح کے ہوا کرتے ہیں. تو ہمیں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. اچھا دیکھیے یہ تو بات ہو گئی وہ جو گھر والوں کے حوالے سے, جس طرح ہم نے کہا کہ صدقے کا درجہ اس کا. جو لوگوں کی مدد کرتا ہے تو ایک حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی میں آپ کو سناؤں, انشاءاللہ دل باغ باغ ہو جائے گا. آپ علیہ السلام کے فرمان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص کسی بے لباس مسلمان کو لباس پہنائے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا لباس پہنائے گا. جو کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلائے اس کو جنت کے پھلوں سے کھلائے گا. اور جو کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شراب طہور جو مہر لگی ہوئی ہوگی وہ پلائے گا. یعنی بات یہ ہے کہ انسان اس مال کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہترین قرب حاصل کر سکتا ہے, دعائیں لے سکتا ہے. آپ دیکھیے نا, اگر کسی بے لباس کو لباس مل جائے اس کے دل سے کیسی دعائیں نکلیں گی. کسی کو کھانا مل جائے جو بھوکا ہو تو کیا مطلب اس کی کیفیات ہوں گی. کسی کو پانی مل جائے تو وہ قربان ہو جائے اگر وہ پیاسا ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مال وہ چیز ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے بہت بہتر طور پر, اگر ہاتھ کھلا رکھا جائے. اور ہاتھ کھینچا جائے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ تنگیاں, جھگڑے, بلکہ آپ نے بعض اوقات یہ بھی دیکھا ہوگا کہ بہت سے لوگ اپنی فرم میں, اپنی کمپنی میں اپنے امپلائیز کے ساتھ جو ہے وہ کیا کرتے, کھینچتے ہیں, جائز ضروریات پوری نہیں کرتے, جہاں خرچہ کرنے کا ہوتا ہے وہاں پر بھی نہیں کرتے. اس کا رزلٹ یہ ہوتا ہے کہ کام مشکل سے مشکل ہو جاتا ہے, کلیش ہو جاتے ہیں آپس کے اندر, اختلافات ہو جاتے ہیں, اختلاف رائے ہوتا ہے اور مصیبتیں پریشانیاں بڑھ جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا, جو کام ایک سسٹم کے طور پر کرنا چاہیے, جس سسٹم کو چلانے کے لیے ایک مناسب اماؤنٹ درکار ہے, اب اس میں اگر کھینچا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے رزلٹ وہی برآمد ہوگی جس کی ہم بات کر رہے ہیں. تو ان لوگوں کو بھی چاہیے کہ جو اپنا کاروبار کر رہے ہیں جائز ضروریات کو پورا کریں اپنے اسٹاف کی. دیکھیں برکتیں کیسی ہوتی ہیں. بلکہ یہ بھی دیکھا گیا کہ جو لوگ تھوڑا سا ہاتھ کھلا رکھتے ہیں اپنے اسٹاف پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عطا فرماتا ہے. کہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے, انفق یا ابن آدم انفق علیک, اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا. یہ بخاری شریف کی کتاب النفقات کے اندر دوسری حدیث مبارکہ ہے. اس پر غور تو کیجئے کہ اے ابن آدم تو خرچ کر میں تجھ پر خرچ کروں گا, یعنی اپنی آؤٹ گوئنگ بڑھاؤ, انکم خود بخود بڑھے گی. اور جو لوگ اس کو روکتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں برکت کیوں نہیں ہو رہی, حالانکہ انہیں مل اتنا ہی رہا جتنا ان کے مقدر میں ہے, لیکن انہوں نے روکا ہوا ہے. جب روکا جائے گا, جب انسان خود روکے گا تو روکا جائے گا,
اور جب خود کھولے گا تو اس پر بھی کھولا جائے گا. تو چنانچہ بات یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ بیانہ روی کے ساتھ، یعنی انسان فضول خرچیاں نہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مال کو اس کی راہ میں بھی خرچ کرے، اپنے گھر والوں کو بھی دے. پھر دیکھیں مال کیسی مطلب نعمت ہے، اور رب کریم ہمیں اس نعمت کا درست استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسراف سے محفوظ فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ گھروں کے اندر جو جھگڑے ہیں وہ محبتوں میں بدل جائیں گے اگر اس نعمت کا صحیح استعمال کیا جائے.